یہ بتائیے کہ یہ لمیٹڈ وار کیا ہوتا ہے اور فل وار کیا ہوتا ہے، صافی صاحب میں اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو موجودہ انڈیا کے ساتھ ہوا، یہ لمیٹڈ وار ہے یا کہ کچھ اور ہے، فل وار ہے؟ میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم الحمدللہ نیوکلیر بنے تو یقیناً ہم نے چیک میٹ کر دیا۔ اب یہ تھا کہ ہم دونوں ملک نیوکلیر پاور بن گئے تو ایک پیرٹی آ گئی، برابری آ گئی، ایک ڈیٹرنس ہے جو ہمارے درمیان قائم ہو گئی۔ ڈیٹرنس آپ آسان سے میں ایکسپلین کروں کہ یہ وہ دھاک ہوتی ہے جو دشمن پہ بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی ان پہ حملہ نہیں کرنا کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہم دونوں نے ایک ڈیٹرنس یعنی کہ کریٹ کر لی، ایک اسٹریٹجیکلی ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ لیکن ان کی ملٹری تھاٹ نے چند ایک چیزیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، وار ختم نہیں ہوئی، ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ لمیٹڈ وار کریں گے، اور نیوکلیر کے تھریش ہولڈ سے نیچے نیچے رہتے ہوئے ہم جو ہے جہاں پہ آپ نیوکلیر نہ ہو سکیں وہاں تک آپ کے ساتھ وار ضرور کریں گے۔ تو اب نیوکلیر کی جو ٹارگیٹنگ پالیسی ہے، ایک ہوتی ہے کاؤنٹر ویلیو، اس میں آپ ان کے بڑے بڑے شہر جو ہیں ایک دوسرے کے وہ نشانہ ہوتے ہیں، تو تبھی جا کے تو وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے نا۔ دوسرا ایک ہوتا ہے کاؤنٹر فورس، کہ آپ صرف فورس کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اب کاؤنٹر ویلیو کی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ ہماری پہلے ہی برابری ہے، تو یہ کہیں ہمارے فورس کو نشانہ نہ بنا لیں، تو انہوں نے ایک کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی نکالی کہ جب دل کرے جسٹ سٹارٹ انیشیٹ دا وار۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پوری فورس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کسی وقت بھی وہ بڑا ٹارگٹ نہ پیش کریں۔ تو کچھ گروپس جو ہیں انہوں نے آل along دا بارڈر ہمارے سامنے بٹھا دیے، جو کہ فوری طور پہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور جب وہ حملہ کریں تو پیچھے والی فورسز جو درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کو جوائن کر لیں، اور پھر بعد میں جو تھرڈ لیئر ہے وہ بھی جوائن کر جائے۔ تو ابھی جب آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے تو پھر نیوکلیر کس کو ماریں گے؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی وقت بھی فورس کو اتنا بڑا پیش نہ کریں کہ پاکستان جو ہے ان پہ کوئی نیوکلیر استعمال کر سکے۔ تو اب اس چیز نے یعنی کہ ان کو بڑی حوصلہ افزائی ان کی ہوئی کہ ہم جگہ 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 آل along دا فرنٹ تھوڑا 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 ایریا لے لیں گے ان سے، یعنی کہ لمیٹڈ وار۔ تو کوئی بڑی چیز، بڑا شہر اس طریقے کے نہیں لیں گے تو پھر یہ نیوکلیر بھی استعمال نہیں کر سکیں گے، ہماری فورس بھی بچ جائے گی، تو یہ ہماری لمیٹڈ وار ہو جائے گی۔ تو اس کو انہوں نے ہٹ اینڈ موبلائز کا بھی نام دیا کہ بھئی ہٹ کرو اور پیچھے سے موبلائز کرو۔ تو اب جب پوری فورس ان کی 3 حصوں میں بانٹی گئی ہمارے اس فیئر کی وجہ سے، تو ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے۔ جو پہلے گروپ ہیں، جو کمبیٹ گروپس وغیرہ جو بھی ہیں، ان کی کیا کیپیسٹی ہے؟ جب وہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہم ان کو نبٹ لیتے ہیں، تو اب جو پیچھے سے چلے ہیں ہم یقین کریں گے کہ وہ ان کو جوائن ہی نہ کر سکیں، ان کی انٹرڈکشن کریں گے۔ تو جو تیسرا ٹیئر ہے وہ تو پھر جب لیٹ ہو جائے گا، تو یہ ایک طرح کا ہمیں سوٹ کرتا تھا کہ بھئی اچھا آ جاؤ۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ ایک سینٹیمنٹ، ملٹری تھاٹ زندہ رہی کہ ہاں جی لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے۔ تو ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ لمیٹڈ وار نہیں ہو سکتی، کیونکہ لمیٹڈ وار پھر لمیٹڈ رہتی ہی نہیں۔ اکیلا انسان اس میں نہیں ہوتا، اس میں 2 لوگ ہوتے ہیں،
تو جو آپ کی لمیٹڈ وار ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جائے گی، یعنی کہ فل ٹائم وار ہو جائے گی. تو ابھی یہ وہ خام خیالی اور وہ طاقت کا خمار تھا کہ یہ پہلگام اور پھر یہ اپنی طرف سے لمیٹڈ وار کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ڈیٹرنس جو ہے اس کو بھی بریک کر دیا. تو اب چونکہ ہمیں لمیٹڈ وار بھی قبول نہیں ہے، ہینس اس طریقے سے ہم نے ان کو رسپونڈ کیا ہے اور ان پہ ثابت کر دیا ہے کہ لمیٹڈ وار ہمیں قبول نہیں ہے، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ہماری طرف منہ مت کرنا. ٹھیک. اچھا، اور ہم نے اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ پھر سے ری اسٹیبلش کر